بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم هذه كلمة في مقام النفي توجب ذكر كل واحد من المذكورين. بس توجہ جی علماء کرام صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. کلمہ او چل رہا ہے. کون؟ حروف عاطفہ میں سے او، تو وہ مذکورین میں سے ایک کے تناول کے لیے ہے، یعنی ان میں سے ایک ہے، ایک دو نہیں. مسئلہ جی توجہ، بہت سارے مسائل آئے. اب نیا مسئلہ. پھر یہ کلمہ کیڑا نفی کے مقام میں معطوف لایت نفی ہے کی یا معطوف نہیں یا معطوف لائے نہیں. نفی انج یا معطوف لائے نہیں تو یا انج نفی ہونی ہے نا، یا اور نہیں دا مطلب جیڑی شاید نفی ہے یہ نہیں بکون دا بیڑا غرق ہو گیا ڈب گیا، انج نہیں مطلب جی. دھیان کرے جی. یہ کلمہ نفی کے مقام میں واجب کرتا ہے مذکورین میں سے ہر ایک کی نفی کو. معطوف لے دی بھی نفی تے نفی وچ آوے تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. لفظ باشیے تھے نفی میں آیا تو یہ یعنی دو ماندی نفی ہے. کیڑے دی؟ ایک دی نہیں، دو ماندی. یہ دھیان کرنا جی. کلمہ او جب آئے نفی کے مقام میں، نفی کتنے ہونی؟ معطوف علیہ تھے، تو اس وقت یہ ہر ایک کی نفی کو بولو جا اچھی بولو، ہر ایک کی نفی کو واجب کرتا. ہر ایک کون؟ مذکورین، متعاطفین، معطوف علیہ تے معطوف ہے. شاباش. دو ماں دی نفی مولوی جی. کندی؟ ایک نہیں بلکہ سمجھے جی ذرا گل. جو کچھ فقہا سمجھاندے پے نے انہاں دی زبان انہاں دے قانون نے اساں اتھل نہیں لینی. اساں سمجھنا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے؟ دونوں کی نفی ہوتی ہے. دونوں کی نفی ہوتی ہے. ایشا بس. پھر یہ کلمہ کیڑا نفی کے مقام میں واجب کرتا ہے ہر ایک کی نفی کو مذکورین سے. دونوں کی نفی ہے، معطوف علیہ کی بھی نفی ہے اور مثال کے آ رہی ہے جی. کلمہ نفی کے مقام میں واجب کرتا جلدی ہے. جلدی بابا گل گزر گئی، پھر قانون سارا خراب ہو گیا. یہ کلمہ نفی کے مقام میں واجب کرتا ہے ہر ایک کی نفی کو مذکورین سے، یعنی معطوف کی بھی معطوف علیہ کی بھی معطوف کی بھی نفی، دونوں کی نفی. دونوں کی ایک نہیں، ایک. ہون دھیان کر. حتی لو قال لا اکلم هذا او هذا ينحس ینحسو یحنسو. اذا کلم احدهما. بس بس. اگر اس نے قسم اٹھائی لا اکلم هذا او هذا کہ اللہ کی قسم میں نہیں کلام کروں گا بشیر سے نہ نذیر سے، بشیر سے یا نذیر سے. سنے جی گل. تو چونکہ نفی ہے لہذا دونوں ہر ایک کی نفی کو واجب کرے گا. لہذا معطوف علیہ سے کلام کرے گا تو پھر بھی معطوف سے کرے گا تو دو مانال کرے داتے وہ بطری کے اولا ہو جائے گا. سمجھی جی. اے مطلب ہے کہ معطوف علیہ سے کلام کیا تب بھی معطوف سے کرے گا. یہ ہے کہ نفی میں جب آئے تو یہ کس کا فائدہ دیتے ہیں؟ دونوں کی نفی ہوگی، دونوں کی. سنیں ایک نہیں مراد.
حتیٰ کہ اگر کہا حالف نے وہ اللہ دی قسم نال چاہیے نا واللہ کہ نہیں کلام کروں گا میں اس سے یا اس سے تو حانس ہو جائے گا جب کلام کرے گا دو میں سے ایک سے جی حتیٰ کہ اگر کہا حالف نے نہیں کلام کروں گا میں اس سے یا اس سے تو حانس ہو جائے گا جب کلام کرے گا حالف ان دونوں میں سے ایک سے. حتیٰ کہ اگر کہا حالف نے نہیں کلام کروں گا میں اس سے یا اس سے تو حانس ہو جائے گا حالف جب کلام کرے دونوں میں سے ایک سے. سنیں جی اور ویکھو نہ بڑا کی آنکھیں نے اے کتے آشیا یا نہ سن بابا جا اس کے جو پہلے گزر گیا ہے کہ او شامل ہوتا ہے کس کو قرآن میں سے اور وہ نکرہ ہے سیاق نفی میں لہذا عام ہو گیا علی وجہ الانفراد لہذا دو مانو شامل ہو گیا دو مانو ہاں شاباش یہ نہیں بھی تعین کرے گا بھی کیڑے نال جن دے نال بھی کلام کرے گا انس ہو جائے گا چونکہ یہ نکرہ تحت العموم آ گیا جی بس توجہ جی اور یہ کلمہ اس بات کے مقام میں آئے اور ہو بھی امر نال جوڑنا ہے اور ہو بھی امر ہو اس بات کے مقام میں آئے اور ہو بھی تو پھر یہ دو میں سے ایک کو شامل ہوتا ہے لیکن مخاطب کو تخییر ہے جس کو مرضی اختیار کر لے جس کو یہ کلمہ اگر آئے کتھے اس بات میں تو اب سب کو شامل نہیں ہے بلکہ دو میں سے ایک کو شامل ہے لیکن گل امر دی تو اگر ساری گل آ رہی ہے تو پھر ایک کو شامل ہے لیکن ما صفت تخییر ما مخاطب کو اختیار ہے جس کو اختیار کر تو وہ ٹھیک ہوگا جس کو اختیار کر لے وہ کیا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا سمجھی بات اے شاباش کیا کیا وہ باب گامیوں جب اس بات میں آتا ہے تو شامل ہوتا ہے آئے تو اس وقت دو میں سے ایک کو شامل ہے یا معطوف علیہ یا معطوف کو تو لیکن ٹھیک ہے نا لیکن صفت تخییر کے ساتھ تغییر کے ساتھ کس کے ساتھ صفت تخییر کے ساتھ کس کے ساتھ اے شاباش اجے مسئلہ چلتا پہ آگے نہیں اور اس بات میں شامل ہے او مذکورین میں سے ایک کو تخییر کی صفت کے ساتھ کس کے ساتھ اور شاباش کیا کہ جی اور اس بات میں شامل ہے آؤ مذکورین میں سے ایک کو تغییر کی صفت کے ساتھ اور اس بات میں شامل ہے اور مذکورین میں سے ایک کو تغییر کی صفت کے ساتھ کس کے ساتھ تغییر کی صفت کے ساتھ اے شاباش ابھی اوڑلی اولی پی ہے نا کون جال بر دو شکر ہے کوئی تو مثال یاد رہی اچھا جی اے شاباش جی سنیں اگلی مثال پڑھنا اچھا جیسا کہ ان کا قول سب کا بھی انہوں نے کسی بھی آکھیا بھی مثلا خذ ہذا او ذاکا خذ پکڑ اس کو یا اس کو تے مخاطب نو اختیار ہے پاویں ہازا نو پکڑے پاویں ذالکا نو وہ لفظ نہیں پکڑنے اور مشار لے وے سمجھے نا جی اس کو کیا ہے اختیار ہے جیڑا مرضی پکڑ لے وہ ٹھیک ہے ہاں جی کیا کہ جیسے قول ان کا خذ ھذا ذالک کہ پکڑ اس کو یا اس کو تے اے امر ہے نا جی
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਚ ਮੁਰਾਦ ਇੱਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤਖਯੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ جیسے قول ان کا اور فقہا دا خذ ھذا وذالک جی جیسے قول ان کا خذ ھذا و ذالک جیسے قول ان کا خود ھذا او ذالک من ضرورت تغییر عموم الاباحۃ بس اچھا جی تخییر جب ہوگی نا مخاطب کو کیا تخییر جب ہو اختیار ہے تجھے تو خام خواہ پھر عموم اباحت ہوگا خام خواہ عموم اباحت کا مطلب ہے پھر وہ معطوف علیہ نو اختیار کرے تاں ٹھیک ہے معطوف نو کرے پھر چور چور والا کیس کوئی نہیں ہے گا کہ جو نہیں یار میری مراد ہے اسی تو آپ پڑھ لے سنی جے گل کہ تخییر کی ضرورت سے ہے کہ تخییر کی ضرورت سے ہے ضرورت سے ہے اور جی میں آکھاں بھی آ جانا بھی مولوی وفا آ یار اے جانا کپڑے بن رسی نال تے رسی ہوے گھن دا کہ استاد جو رسی لیاؤ میں بننا تو بننے دی ضرورت وچوں کیڑی شے اس تو بغیر کی میں بچے گا تو یہ تخییر جو ہے نا تخییر کے مخاطب کو اختیار ہے اب اس کی مجبوری سے ضرورت سے ہے عموم اباحت کی او خود رو یعنی اباحت ہر فرد کی بغیر خیار کے جمع میں سنیں جمع نہیں ایک کے لہذا جیڑا مرضی جیڑا وہ کرے گا وہ جائز ہوئے گا جس تے بھی عمل کرے گا وہ ٹھیک ہوئے گا جی جس تے بھی ٹھیک ہوئے گا جی اے گل جی اور تخییر کی ضرورت سے ہے عموم اباحت جتنا گلاں آئیاں جی جی تغییر کی ضرورت سے ہے عموم اباحت اور تخییر کی ضرورت سے ہے عموم اباحت یعنی صبر کر یعنی اس بات میں آئے نفی میں آئے تو عموم کا فائدہ ہے اس بات میں آئے تو دو میں سے ایک کو شامل ہے لیکن تخییر کی صفت کے ساتھ کس کے ساتھ تو جب تخییر ہوگی تو پھر عموم اباحت ہونا چاہیے پھر جیڑا بھی وہ کرے ٹھیک ہونا چاہیے پھر گرفت نہیں ہونی چاہیے گرفت اے عموم اباحت بھی جس سے بھی انہیں عمل کیتا گرفت نہیں ادھر آشی پڑھ لو دو پھر کے چلیے اچھا اذا کلم احدہما یحنس یعنی نہیں ثابت ہوگا اس کے لیے خیار کس میں دو میں سے کی اس لیے کہ کل ہو گیا ہے کیا سنیا جی اس واسطے ایک نہیں جن نال بھی کرے گا جی اگر باقی رہتا او کس پر حقیقت پر تو البتہ واجب ہوتی اس لیے کہ ہوگا ایک ان دو کا منفی پس جائز ہوتی اس کے لیے ولایت تعیین دو میں سے جیسا کہ اس بات میں ہوتی ہے بین طور کے کہا کہ ھذا حر او ھذا یہاں یہ بات نہیں ہے یہاں اس کو تخییر نہیں ہے نفی سب کی ہو گئی ہے سنیں اگلی گل سمجھ ما صفت تخییر نظر آئی یہ مقام انشاء اور طلب میں ہے کس میں جو دلالت کرے گا اس پر دلالت کر رہے اس پر قول ان کا قولہم خذ ھذا امر کا کوئی نہیں یہ تو سمجھ آیا جی اوزا کا وگرنہ یعنی اگر نہ وارد ہو کس میں مقام میں مقام انشاء میں بلکہ ہو کیا مطلقاً برابر ہے کہ کیا ہو تو پھر یہ اطلاق مستقیم نہیں ہو سکتا جی وَمِن ضرورت تخییر کیا ہے عموم یعنی اباحت ہر ایک کی کس سے کیا نہیں دیکھا تو نے کہ جب کہا جائے جالس الفقہاء اول محدثین ہوتا ہے معنی اس کا فقہا کے نزدیک عوام کے نزدیک کہ ان دونوں کے پاس کسی ایک کے پاس بیٹھ یا دونوں کے پاس بیٹھ تجھے جائز ہے جی سمجھی آپ بھئی کیا کرتوں کہ بھئی ان میں سے
एक के पास बैठ गया ایک کے پاس بیٹھ یا دونوں کے پاس بیٹھ تو چاہے تو تجھے اجازت ہے جی اے مطلب اگے جی قال اللہ یہ وے کہ بھی جڑا ہے نا اس میں دھیان کرا جی عموم بحت بھئی ذمے ایک کے ذمے سارے کر دے تے بطری کیوں اللہ جی اے مطلب جی ذمے ایک کے سارے پہلے بطری کیا ہوتا ہے یار تو نا اے گند باہر سوٹیا تے یا اے سوٹیا تے جدوں میں سوٹا ہوئے تے سمجھ ہوندی بھی اے گل یار کم نے دو سبزی بھی لے تو گوشت بھی لے تو یار یا سبزی لے یا گوشت لے آؤ میں دونوں لے آنا واہ بھی زندہ باد بڑا شیر بندہ یار تو یہ آخنا ہے نا سمجھ آتی پی جی اے گل جی جی منہ میں باہر دا اے مطلب سارے کر دے تو بلے بلے جی قال اللہ تعالی اعوذ ہوں مثال دیں دے جے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة بس اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے جدوں تسی قسم تروڑ دیو تو اس کا کفارہ جو پرسوں ترسوں پڑھے سے سبق تو اس کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا اس کے اوسط سے جو تم کھلاتے ہو اپنے آل کو یا ان کو کپڑے دینے یا غلام آزاد کرنا یا او ہے یہاں یا او ہے اور کس میں ہے یہ اس بات میں ہے اور چونکہ کفارہ اس کا یہ ہے ضمناً حکم سمجھ آ رہا ہے کہ قسم تروڑو تے اے کفارہ دیو تو ان دی تفصیل جے سنیں گے گل اب چونکہ او کے ساتھ ہے لہذا جیڑا بھی کفارہ دے دے بھی ٹھیک ہے جیڑا بھی کیڑا کفارہ مرضی 10 مسکینوں کھانا کھلا دے بھی 2 ٹائم دا مرضی ہے تے کپڑے دے دے یا غلام صاف کر دے تے تینے کر دے بھی تے بطری کے اولا اے عموم بات بھی جیڑا بھی تو ادا کریں گا تیرا قسم دا کفارہ ادا ہو جائے گا کی ہو جائے گا کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن اگر سارے کر دے تو بطری کیوں نہ منع نہیں ہے لیکن ایک ضروری ہے ایک ضروری ہے چلو جی اور سنی جی گل کو نہیں سنی او ویکھو نا اشیاء دسیا جی قال اللہ تعالی یہ تائید ہے عموم بحت کے لیے یا بیان ہے عموم بحت کا سنیے گل پس اگر کہے تو کیسے ہوگا قول تعالیٰ فکفارۃ اطعام علی یا تائید اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں ہماری کلام تو کس میں ہے ہم کہتے ہیں کرلی مرلی انہو بمعنی الامر یہ امر کے معنی میں ہے یہ گویا کہ عبارت ہے فل یکفر چاہیے کہ کفارہ دے ان امور میں سے کوئی ایک چاہیے کہ کوئی ایک تھی عموم بات ہو گیا لہذا جیڑا بھی دے گا ٹھیک ہے سنی جی گل چلو جی فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فکفارتہ منع کرو شاباش فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پس کفارہ قسم کا کھانا کھلانا مسکینوں کو اس کے اوسط سے کہ کھلاتے ہو تم اپنے اہل کو یا بیٹھے یا کپڑے دینے ان کو یا آزاد کرنا غلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پس کفارہ قسم کا کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو ان کے اوسط سے کہ کھلاتے ہو تم اپنے اہل کو یا کپڑے دینا ان کو یا آزاد کرنا غلام جی وقد يكون أو بمعنى حتى قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم قيل معناه حتى يتوب عليهم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے جتھے آئے تے کو بندہ کٹ سکتا ہے ترجمے والا قرآن شریف
ليس لك من الأمر شيء ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੜਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੀ ਜਰਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਬਰ ਪੜ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਆਇਤ ਪੜਨੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਧਰ ਟੁਰ ਗਏ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋ ਲੈ ਸਲਾਕਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਰਕਤ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੀ ਬਣੀ يقطع طرفا من ਲੈ ਯਕ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲੈ يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ਅਗਰ ਲਗਾ ਚੱਲਣਾ। ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ਇਸ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲੈ ਯਕ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ। وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ومن نصر الا من عند الله العزيز ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਲੈ ਯਕਤਾ طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵੇ ਲੈ ਯਕਤਾ ਤੂੰ تاکہ کاٹ دے ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ یہ تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں سے یا ذلیل کر دے ان کو پس لوٹ جائیں نامراد ہو کر ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਆਇਆ پہ ਕੀ ਆਇਆ پہ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਹੁਣ نہیں ہے آپ کا لیسا لاکا میں جرا قرآن پاک کھولو تو گل سمجھانی ہے، تھوڑا اوکھا مقام جی لیسا لاکا نہیں ہے آپ کا اس معاملہ میں کوئی دخل، چاہے تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے اور چاہے تو عذاب دے انہیں بس او یتوب علیہم اگے کیے او یعذبہم او یعذبہم کیے او یعذبہم اگے فإنہم ظالمون پس بے شک وہ ظالم ہیں۔ بس توجہ کریں جی، ایک قرآن پاک کھولی رکھے جی۔ یہاں تفسیریں ہیں مختلف جو علامہ شاشی بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہم بعد میں سمجھیں گے۔ مشہور یہ تفسیر جو ہے نا وہ یہ ہے، یہ جو ہے نا لیسا لاکا من الامر شیء، یہ جملہ معترض ہے، یہ جملہ متعارف اس او یا توبہ کا تف پیچھے لے جانا ہے، جہاں پیچھے او آ رہے ہیں۔ اب اس کو علیحدہ کر کے نا ترجمہ دیکھیں لیکتا سے نا جی، پھر او یا توبہ نال جوڑنا ہے جی، من کرنا لیکتا تو پھر دوبارہ جڑا کیتا ہے کہ من ہوئی کہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں سے صبر کرن اچھی پڑھ کسی اور نو آندا اچھی جی پڑھو ایک اے یا ذلیل کر دے اگے اگے پڑھنے یا توجہ برحمت فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر، وہی نا یا توجہ برحمت فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر، ایک کٹھا کر کے نا ایک پاسے ہون لیسا سمجھنا ہے، ہون بے سونیا نے او 5-6 شان نزول نے 70 قرآ بھیجے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، سرکار ان کے خلاف دعا کی تھی، یاد ہے نا؟ او قنوت نازلہ، وہ تسی بھی نازلہ ہی ہو، یاد ہے قنوت نازلہ؟ او مقام سی، یا عہد کے موقع پر ایک مقام تھا، ایک اور 2 تک شان نزول بیان کیے گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے یہ آپ کے مشن میں داخل نہیں ہے، کیا؟ ان کے خلاف دعا کرنا، ان کے یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے، اللہ ان کو ذلیل کرے، اللہ ان کو عذاب دے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ وہ سمجھ ہوتی بیجے۔ لہذا پیارے آپ کے یہ ذمے نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف دعا کریں تاکہ یہ کیا ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ جب خلاف دعا ہوگی تو ٹھیک ہوں گے جی، وہ نہیں لیاندہ کی بتا رہے میں دوستوں ہمیشہ دھیان کریں جی کہ ہلاک ہو جائیں۔ سنیں سونے تواڈے اس ذمے نے اندے اختیار مصطفیٰ دی نفی نہیں دسیا بھی سونے تواڈے کم ذمہ نہیں، تواڈی شجان شان ہی نہیں ہے کہ تسی انہاں دے خلاف دعا کرو۔ اے اللہ دا نظام ہے، اللہ انہاں دی جڑ کٹے، اللہ انہاں عذاب دے وے، اللہ انہاں توبہ دی توفیق دے وے، یہ اللہ دا نظام ہے۔ سنیا جے ایک تفسیر ہے، ایک تفسیر جڑی بابیری کرن ہن واپس آؤ ایتھے، وہ میں کہ وہ کو دین چاہے تو تاں سمجھ آوے دی گل جی۔ ہن سنو بابا جی فرماتے ہیں مسئلہ سمجھو، ہن دھیان کرا جے
वक़द यकून तो शुरू गल बाप पीछे तो आ गया ना आओ इस बात में हो तो क्या माना देता है, नफ़ी में हो तो क्या माना तो मुड में आ गए तफसील सारी आई कि कोई नहीं ऐशा बा कि वहाँ जो है ना वो मुतकल्लिम को भी तख़यीर होती है, वो सारी सूरतें आ गई। यहाँ ये बयान करते हैं कि अगर ओ जो है वो अपना माना ना दे सके केड़ा अहदुल अमरैन वाला केड़ा, तो फिर ओ बमाना हत्ता होता है इंतहाए अमर मुमतद के लिए। फिर बमाना हत्ता होता है, फिर बमाना ए मतलब है भी ए कम होना है हत्ता के इंज हो जाए जी। पहले रहमा फरमाते हैं कि अगर इसका मौलवी जी अतफ होना माँ कबल पर फिर ओ है ओ इत्थे जोड़िए तो हुण ओ नहीं रहिंदा हुण हत्ता बनना है जी जी। पहले रहमा फरमाते हैं कि जब आओ अपना माना न दे यानी मज़कूरैन में से कोई एक, तो उस वक्त ये हत्ता के माना में होता है। उस वक़्त ये हत्ता का माना देता है। जब अतफ का माना ना बन सके तो हत्ता का माना देता है। और वेखे ना अशिया यानी असल तो ये है ओ में कि वो किस लिए होता है, बस जब ना मुस्तकीम हो बाई तौर के दो कलामें मुख्तलिफ हो जाए, खबर इंशा विच इस बात नफ़ी विच मुफरद जुमले विच मुख्तलिफ हो जाएं तो उस वक़्त अतफ मना हो जाता है, उस वक़्त बमाना ए गल है जी। हुण इत्थे आओ ये जो आयत है जिस तरह फुकाहा ने बयान की है ये आओ का अतफ हो ना शय पर, किस पर, तो यतूबा लैम जुमला है शैन मुफरद है फिर भी मसला है। आओ का अतफ हो लैसा पर तब भी मसला है, वो नफ़ी है ये इस बात है वो, इसलिए अब अतफ नहीं बन सकता तो ये बमाना हत्ता है, ये बमाना हत्ता है। सुने ओ कीला माना हो हत्ता यतूबा कीला ताक है भाई होर भी तफसीरा हैं ऐशा पास जी। आख भी क्या क्या जी जैद भी फरमाया है कि जब अतफ ना ठीक हो ओ बमाना आख ना जब अतफ ठीक ना हो उस वक्त औ बमाना हत्ता होता है। ए मसलन लैसा लैसा लका मिनल अम्रि शैउन औ यतूबा अलैहिम। आगे और भी मिसालें आ रही हैं तो यहाँ जो है ना अतफ ठीक नहीं है, ठीक नहीं है लिहाजा शय पर अतफ डालें तो ये मुफरद है, लैसा पर डालें तो वो नफ़ी है, इसलिए ये औब माना। सुनिए गल कि अब इसके मुताबिक माना है कि ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए मामले से नहीं है कोई शय कि आप उनके ख़िलाफ़ दुआ करें, इस तरह दे वो सारे पुज भज जाएंगे हत्ता के तवज्जो बर रहमत फरमाएंगे अल्लाह ताला उन पर, हत्ता के ये नहीं कि फिर उनके ख़िलाफ़ दुआ करनी है कि सोने तुसी दुआ इन्हां दे खिलाफ ना करो, हत्ता के अल्लाह ने ए कम करना है, हत्ता के भी तू मिसाल तो झटकी मिसाल यार तू इनू साड़ दिता है असा तो खुदा के बंदे इस तो बाद है कम करना सी की कर देते हैं बिला तशबी इतने कोई नहीं तशबी कि प्यारे महबूब इनके खिलाफ दुआ ना करे हत्ता कि अल्लाह इन पर रहमत की तवज्जो फरमाएंगे कि ये मुसलमान हो जाएंगे। तो वही वजह बनी कि ओहद विच ना वो शान नज़ूल इन्हें लिखे ने 5-7 थे बड़े लंबे लंबे बड़ी कमाल करके वो शराशिए थे। तो एक ऐसी भी जिसले ओहद दे शहादा नूं देखा गया ना उन्हों की शर्मगाह भी कटी है, मजाकीर भी कटे मौजूद उस शान नज़ूल विच नक कन अर्श है। उस वक़्त सोने ने वो खिलाफ दुआ की थी, समझे ना जी। वो हदीस पाक मौजूद है कि ज़ाहिर उस वक़्त कमान कौन कर रहा था, तो सरकार ने अबू सुफियान का नाम लेकर कहा या अल्लाह इस पर लानत भेज। चूँकि अल्लाह की तकदीर में यह था कि उसको क्या करना है, इसलिए फरमाया सोने ये गल नहीं समझे पे वो शान नज़ूल च मौजूद है। जिस वक्त अर्श कट के लै गए उसने दुआ देनी सी, समझ आती भी कि नहीं। वो शान नज़ूल फरमाया नहीं प्यारे ये वजह बनी कि फतेह मक्का तो फिर की हो सारे ए ओ यतूबा का नक्शा ज़ाहिर हो गया।
ہائے ہائے سبحان اللہ. کو سمجھ لگی گل دی. اور کبھی ہوتا ہے او بمانا حتی. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم. بعض نے کہا ہے مانا او یتوب کا حتی یتوب علیہم ہے. اور کبھی ہوتا ہے او بمانا حتی. تو دوسری تفسیر واضح وے ان دا عطف ما قبل تے وے تے لیسا کا وچ جملہ معترض ہے بے اللہ کا قانون ہے اللہ ان کو اس طرح کرے یا اس طرح کرے یا اس طرح کرے. پیارے یہ آپ کے ذمے نہیں ہم نے لگایا کہ ان کے خلاف دعا کریں. آپ رحمت للعالمین ہیں. جی فرمایا اللہ تبارک جو شان مصطفیٰ کی کہتے ہیں نجدیوں کو وہ اختیار مصطفیٰ کی نفی پر نظر آتی. کون سی ہے شان پھر پیارے تسی انہاں دے خلاف ساڈے بارگاہ چ دعا کرو انہاں دے خلاف دعا کرو. تسی محبوب ہو تسی کیوں تھکو انہاں نال اسی آپے نہیں بڑھا کے جی تسی انہاں نوں ساڈا پیغام پہنچا دیو. جی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیس لک من الامر شیء. یہ آیت اگلے اس بار جاوے گی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. سونیو انج لگدا ہے تسی اپنی جان ہی انہاں دے پیچھے گوا دیو گے جی ٹھیک نہ ہوئے تا نہیں. قرآن پاک ہے جی. جی او یتوب علیہم. بعض نے کہا ہے مانا او یتوب کا حتی یتوب علیہم. چل چل نکیا. ہوتا ہے او حتیٰ کے معنی میں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم. بعض نے کہا ہے مانا او یتوب کا حتیٰ یتوب علیہم ہے. قال اصحابنا رحمهم الله لو قال لا ادخل هذه الدار او ادخل هذه الدار يكون او بمعنى حتى لو دخل الاولى افضلا اناسا ولو دخل الثانيه افضلا برا في يمينه. بس توجہ کرا جی علماء کرام تھوڑا جہا اوکھا تے چنگا بڑا سوکھا. ہمارے اصحاب نے فرمایا اگر قسم اٹھائی مولوی سودا لانے والے نے لا ادخل هذه الدار او ادخل هذه الدار نہیں داخل ہوں گا میں اس گھر کو. یہاں جو او ہے یہ بمانا حتی ہے. حتیٰ کہ داخل ہوں میں اس گھر کو. یہاں او بمانا حتیٰ ہے. یہاں حتیٰ ہے اس لیے کہ لا ادخلو یہ نفی ہے. ادخلو یہ مثبت ہے اس لیے تب ٹھیک نہیں ہے. اور یہ ٹھیک ہوتے بھی ہیں یہ نہیں کہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتے. جڑا نقطہ جی تھا انہوں بیان کیتا جی تو لہٰذا یہاں او بمانا حتیٰ ہے. ان توجہ کریا جی میں حلوہ نہیں کھاواں گا حتیٰ کہ روٹی کھا لواں. دا کی مطلب ہے روٹی کھا سکتے یہ سمجھ آؤ نہیں تو جے میں پہلے حلوہ کھا لواں تو گل دا خلاف ہو گیا تو جے میں روٹی کھا کے کھاواں تو نہیں ہے. انہیں توجہ لہو دھیان کرو. نہیں داخل ہوں گا میں اس گھر میں حتیٰ کہ داخل ہوں میں اس گھر میں. ہن قسم اے بنی پہلے اس گھر چ داخل ہوواں گا تو پھر قسم پوری ہو. قسم پوری ہو. اب اگر وہ اس گھر میں داخل نہ ہو بلکہ اس گھر میں داخل ہو جائے جی میں پہلے میں حلوہ کھا لواں تو بات کا خلاف ہو گیا لہذا آنس ہو جائے. یہ سمجھ آ گیا پھر بلے بلے بڑے شلا دیو تسی یار جٹکی مثال دیتی تاں کو کانے چ پینے دی کوشش کرو. کیا آکھیا جی اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ نہیں داخل ہوں گا میں اس گھر میں یا داخل یا حد ہو گئی یار حتیٰ کہ داخل ہوں میں اس گھر میں اگر داخل ہوا سواوے میں نہیں جاواں گا حتیٰ کہ میں گجر خان جاواں گا. کی مطلب ہے پھر جی اگر داخل ہوا وہ پہلے گھر میں تو آنے سے ہو جائے گا. اگر داخل ہوا اب قسم کیا بنی؟ قسم یہ بنی کہ پہلے دوسرے گھر میں داخل ہو
تو حتیٰ کے بعد والا پھر پہلے میں، تو یہ بار ہو گیا، کیا ہو گیا؟ قسم پوری ہو گئی۔ لیکن اگر اس کا خلاف کیا کیا آنس ہو جائے گا، یا صرف دوسرے گھر میں داخل ہوا پھر بھی آنس نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ پہلے گھر میں داخل ہوا پہلے، دوسرے میں نہیں ہوا، دوسرے میں ہو کر نہیں آیا تو کیا ہو جائے گا؟ فرمایا ہمارے اصحاب نے اگر کہا حالف نے نہیں داخل ہوں گا میں اس گھر میں، حتیٰ کہ مجھے نا یا داخل ہوں میں جوڑ نہیں پہ جڑتا، نہیں داخل ہوں گا یا داخل ہوں گا میں اس گھر میں، جوڑ جڑتا ہے، اس واسطے تو والا معنی نہیں بنتا، سوچو نا نہیں بنتا، چس نہیں ہوتی پی جی بھائی نہیں داخل ہوں گا میں اس گھر میں یا داخل ہوں گا میں اس گھر میں، جی میں حلوہ نہیں کھاواں گا یا میں روٹی کھاواں گا، یہ جوڑ نہیں جڑتا نا جی بھی میں حلوہ نہیں کھاواں گا یا میں روٹی نہیں کھاواں گا، ہوں تو جوڑ جڑ گیا جی، ایک مثبت ایک نفی جوڑ نہیں جڑتا جی۔ اس لیے کی معنی کرنا ہے کہ حتیٰ کہ داخل ہوں میں اس گھر کو، سمجھائے نا جی، اے شاباش۔ وہ پھر وکھرا مسئلہ ہے بھی جدو او بمانا حتیٰ ہونا ہے تو بعد فعل مضارع نو نصب ہونی ہے کہ نہیں ہونی، بعد حتیٰ تو بعد تیان مقدر ہوں ہے نا جی، تو بڑے سا جی پیچھے بہت سارے حرف نے جنہیں تو بعد آن مقدر ہو جاتا ہے جی، تو پھر اتنے بھی اس قانون دے مطابق ہیں، دلیل تو یہ بتاتی ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ پڑھ دینا روزانہ فکر مسئلے جی کہ جب بمانا حتیٰ ہوگا تو پھر قیاس تو یہی ہے کہ کیا ہوگا؟ فعل مضارع منصوب ہوگا، پھر او ادخلا ہوگا ہے۔ چلو خیر، تو ہوگا او بمانا حتیٰ، لہذا سنیا جی اگر داخل ہوا دار اولا کو اولاً تو آنس ہو جائے گا، آنس کیونکہ اس آخیا جی بھی میں اس گھر وچ تاں آواں گا تاکہ ادوں داخل ہوواں گا، تے او قسم جی میں چاہیے اوویں کریے تے تاں پوری، تے جو اس دا خلاف کریے تے آنس ہو گیا۔ اور اگر داخل ہوا حالف ثانیہ کو پہلے تو پھر پہلے وچ داخل ہویا، ثانیہ وچ پہلے جو ہوتا تو بعد والا تو پھر پہلے وچ گیا ہے، برا فی یمینہ ہی، سچا ہو جائے گا اپنی قسم میں۔ شاباش شاباش شاباش۔ فرمایا ہمارے اصحاب رحمہ اللہ نے اگر کہا حالف نے نہیں داخل ہوں گا میں اس گھر میں حتیٰ کہ داخل ہو جاؤں میں اس گھر میں، تو ہوگا او بمانا حتیٰ، اگر داخل ہوا حالف دار اولا میں پہلے تو آنس ہو جائے گا، اگر داخل ہوا حالف دار ثانیہ میں پہلے تو سچا ہو جائے گا اپنی قسم میں۔ شاباش نے کیا شاباش۔ ہمارے اصحاب رحمہم اللہ نے اگر کہا حالف نے نہیں داخل ہوں گا میں اس گھر میں یہاں تک کہ داخل ہو جاؤں میں اس گھر میں، تو ہوگا او حتیٰ کے معنی میں اگر داخل ہوا حالف دار اولا میں پہلے تو حانس ہو جائے گا، اور اگر داخل ہوا حالف دار ثانیہ میں اولاً تو سچا ہو جائے گا اپنی قسم میں۔ دھیان کرو ایک منٹ، صبر صبر ہو، او ہانا سا نہیں دسیا ہیں، نظر آ رہے بھی یہاں کیوں آنس ہوگا؟ اس لیے کہ محلوف علیہ کیڑی شے وے، بے قسم کیڑی شے دی چاہیے، او اے وے کہ اولا کا دخول ثانیہ سے پہلے، بھی انج نہیں کراں گا، پس جب داخل ہوا اولا کو اولاً ثانیہ سے پہلے تو کیا ہوا؟ شرط پائی گئی، اور اگر داخل ہوا کس کو تو حانس نہیں ہوگا کیونکہ شرط ختم ہو گئی۔ برا فی یمینہ ہی، اس اگر ہو محلوف علیہ دخول اولا قبل ثانیہ کے تو حانس ہے لوجود شرط، اور اگر داخل ہوا اولا کو بعد ثانیہ کے تو باوجہ نہ ہونے شرط کے۔ اچھا جی، معاذ بنایا گیا ہے او بمانا باوجہ مختلف ہونے کلامین کے کس چیز میں سنی ہوں، اور غایت جو ہوتی ہے وہ صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ اول کلام جو ہے وہ حدر اور تحریم میں ہے، بینج کم نہیں کرنا، اس لیے واجب ہے عمل کرنا اس کے مجازی معنی پر۔ کہ جی والدہ
ہی مثل لو قال لا أفارقك أو تقضي ديني يكون بمعنى حتى تقضي ديني. یہ تو پڑھیا سجنوں نا امیر تو لے کے ہون تک کہ کو نہیں پڑھیا جی او بمانا حتی ان دیا الا ان یاد ہے جی پیو سو تو بعد بھی کی ہوندا ہے ان مقدرہ ہوندا ہے یاد ہے نا یہ تو وہی سجن ہیں جی اسی کی مثل کے ساتھ اگر کہا اس نے لاؤ فارقوں کا او تک دے یا دینی تو یہاں بھی او بمانا حتی ہوگا بمانا عطفہ نہیں ہوگا کیونکہ پہلی کلام کیا ہے لاؤ مفارقوں کا تو دوسری کلام اس لیے عطف ٹھیک نہیں تو بمانا نہیں چھوڑے سا میں تو آکوں حتیٰ کہ میں ڈا قرضہ دے سے تیری تا جان چھوڑے سا ہاں جی کیا اسی کی مثل کے ساتھ یہ مشہور مثال ہو اور نحمیر دی کتاب نحو دی کتاباں میں جڑی مثال دیتی جاندی کیڑی اگر کسی نے کہا کہ نہیں چھوڑوں گا میں تجھ کو اور لاؤ فارقوں کا او تک دے یا دین نہیں وہ تیرا سب ہے کہ کو نہیں ہیں تو پھر او کہنا وہ وعد کھولا بھئی تو یہاں بھی او بمانا عطف ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ماں قبل کیا ہے نفی ہے ماں ماں بعد تو جب اس بات جب عطف ٹھیک نہیں تو بمانا حتیٰ ہوگا کہ نہیں جدا ہوں گا میں تجھ سے حتیٰ کہ اب حتیٰ والا معنی یہاں بن سکتا ہے حتیٰ کہ تو میرا قرضہ دے گا اور اسی کی مثل کے ساتھ حتیٰ او بمانا حتیٰ ہے او بمانا اسی کی مثل کے ساتھ یہ جملہ بھی اگر کہا اس نے لاؤ فارقوں کا او تک دے یا دینی تو ہوگا او بمانا حتیٰ تک دے یا دینی جی اسی کی مثل کے ساتھ کہا اس نے کہ لا أفارقك أو تقضي ديني تو ہوگا او بمانا حتى تقضي ديني. اور اسی کی مثل کے ساتھ اگر کہا لا افارقو کا او تک دیا دینی تو ہوگا بمانا حتی تک دیا دینی.